یہ 3 اشخاص ایسے ہیں جو بڑے بد نصیب ہیں، اور حضرت جبریل کی بد دعا کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ پہلا وہ شخص کہ نبی کا نام آئے اور وہ نبی پر درود نہ بھیجے، بہت بڑا بد نصیب۔ اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو پالے یا ایک کو پائے اور مر جائے، ان کی خدمت نہ کرے اور اسی حال میں اس کی موت آ جائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے ان کی خدمت کر کے، تو ایسا آدمی بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہا۔ اور جس شخص کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے، تو ایسا آدمی بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو، بہت بد نصیب ہے۔ حضرت جبرائیل کی اس تیسری بد دعا کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اس حدیث پاک سے میں صرف ایک مسئلے کو لے رہا ہوں، وہ یہ کہ ہماری خانگی اور عائلی زندگی کا سب سے بڑا جز ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں۔ یہ جب تک جوان رہتے ہیں، ان کے اندر قوت رہتی ہے، تب تک یہ اپنے بال بچوں کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو زمانے جاہلیت میں ایسا تھا کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہو گئے، ہل ڈل نہیں سکتے، تو ماں باپ کو اٹھا کر کے پہاڑی کے اوپر رکھ آتے تھے تاکہ وہ وہیں بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جائیں یا جانوروں کی غذا بن جائیں۔ یہ ماں باپ کے ساتھ سلوک ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گھر کے سب سے بڑے جز، سب سے بڑے پارٹ اور حصے کی کیا قدر و قیمت بیان فرمائی ہے اور کتنے حقوق بیان فرمائے ہیں، وہ ایک تو اس حدیث سے ہی واضح ہے کہ بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو ماں باپ کی خدمت کر کے بڑھاپے میں پا جائے اور ان کی خدمت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکے، وہ بہت ہی بڑا بدنصیب ہے۔ حدیث پاک سے ایک چیز تو یہ معلوم ہوئی، ماں باپ میں سے ہر ایک کا مقام کیا ہے، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ان النبی وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابر البر ان يصل الرجل ود ابیہ، رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو مسلم شریف کتاب البر والصلہ کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہوتی ہے نیکی اور ایک ہوتی ہے سب سے بڑی نیکی، ایک ہوتی بر نیکی اور ایک ہوتی ابر البر سب سے بڑی نیکی۔ تو سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ہم یہ پوچھتے ہیں نیکی کیا ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے سب سے بڑی نیکی کیا ہے۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی کا باپ مر جائے تو اس کے دوستوں کے ساتھ آدمی صلہ رحمی کرے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اب بتاؤ، باپ کے دوستوں کے ساتھ اگر صلہ رحمی کرنا اور حسن سلوک کرنا اگر سب سے بڑی نیکی ہے، تو باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا کتنی بڑی نیکی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ باپ کا حق ہے جی۔ اگر سب سے بڑی نیکی اس کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ ابر البر ہے، سب سے بڑی نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے، یہ باپ کا حق ہے۔ ماں کا حق کیا ہے؟ حدیث اس طرح، وعن معاویہ بن جاہمۃ السلمی
ان جاہمۃ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک فقال هل لك من قال نعم قال فالزمها فان الجنۃ تحت رجلیها رواہ النسائی فی کتاب النکاح. حضرت امام نسائی رحمہ اللہ نسائی شریف کے اندر اس حدیث کو ایسے ہی کتاب النکاح کے اندر لائے. راوی حضرت معاویہ ابن جاہمہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جاہمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات پوچھنی ہے. کہا کہ بولو. کہا کہ میں جہاد میں جانا چاہ رہا. اردت ان اغزو, میں اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ شہید بھی ہو جاؤں, میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں تو جاؤں. وقد جئت استشیرک, آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں. پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی کام ہو ہر کام مشورے سے کرنا چاہیے. اے اللہ کے رسول, میں جنگ میں جانا چاہ رہا تو میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا. وقد جئت استشیرک, آپ نے فرمایا هل لك من ام, تیری ماں ہے, زندہ ہے؟ کہاں ہے اللہ کے رسول؟ بوڑھی ہیں بہت زیادہ. کہا ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول. کہا کہ فالزمها, تو انہی کے ساتھ رہے. فإن الجنۃ تحت رجلیها, اس لیے کہ جنت ان کے دونوں قدموں کے نیچے ہے. یہ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب النکاح کے اندر لائے ہیں. اللہ, یہ کتاب الجہاد کے اندر لائے. یہ روایت حضرت معاویہ ابن جاہمہ والی یہ روایت نسائی کتاب الجہاد میں. یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا, خاص طور سے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, یہ جہاد کرنے کے برابر ہے. جی.